وقت ہے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا۔ وہ اس وقت کچھ گھنٹوں کی دلہن کے سامنے کھڑا اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ ارسلان کا لہجہ دیکھ کر سائمہ کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ اس طرح کے لہجے برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ارسلان کی ماں جو کہ باہر سے ہی گزر رہی تھی اپنے بیٹے کی اونچی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ وہ اس صورتحال کو کسی نہ کسی حد تک سمجھتی تھی۔ سامنے سائمہ بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ قریبی ارسلان کھڑا تھا اور اسے کمرے سے نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بانو بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور ارسلان کا بازو پکڑ کر سختی سے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اگر کسی نے تمہارا یہ لہجہ سن لیا یا کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے تو پورے خاندان کے سامنے ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ ارسلان نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہنے لگا کہ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میں نے اس لڑکی سے زبردستی شادی کر لی، مگر اب مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ اب ویسا ہی سلوک کروں گا جس سلوک کی یہ حقدار ہے۔ سائمہ بیچاری سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے۔ بانو بیگم نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ بس کر جاؤ اور باز آ جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن اس کے بھائی کی بیوی ہے۔ اگر اس کا بھائی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تو تم پر کیا گزرے گی؟ اس بار ارسلان نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بانو بیگم سائمہ کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اسے تسلیاں دینے لگیں۔ سائمہ کو جیسے ہی ایک سہارا ملا وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بانو بیگم سائمہ کو تسلی دے رہی تھیں اور اسے کہہ رہی تھیں کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تم اسے تھوڑا سا وقت دو، وہ بدل جائے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسری طرف سائمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اسی وقت ہی سائمہ کی نند کمرے کے اندر داخل ہوئی اور جوش سے کہنے لگی، بھابھی جلدی سے چلے، بیوٹیشن آ گئی ہے، وہ آپ کو تیار کر دے گی۔ سائمہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چند مہینے پہلے جب ارسلان پہلی بار سائمہ کے گھر گیا تھا، سائمہ اسے دیکھ کر اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس انسان میں ایسی نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے ہمیشہ ہی ارسلان کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اسے وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد تھا جب اس کا محبوب بیٹھک میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، تب وہ کسی بات پر مسکرایا تھا۔ اس نے جب اس کی مسکراہٹ دیکھی تو اسے لگا اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ارسلان بلا شبہ بہت خوبصورت مسکراتا تھا، وہ وجاہت کا پیکر تھا، کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد سائمہ کو یہی ٹینشن رہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا محبوب کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ جان بوجھ کر پیارے پیارے کپڑے پہن کر اس کے سامنے جاتی تھی، اس کو اپنی اداؤں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ارسلان نے کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات سچ تھی کہ اس کے دل میں کوئی اور بستا تھا اور وہ کسی اور سے جنونیت کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس دعوے کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ ایک مرد وہی ہوتا ہے جو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے کبھی پسند کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنی بہن کی نند سمجھتا تھا اور اس کی عزت اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی اس کی بہن کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ جب بھی اس کی بہن اس کے گھر جاتی تھی تو اپنی نند کی ہمیشہ تعریفیں کرتی تھی۔ نور کا بھی یہی ارادہ تھا کہ سائمہ کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے۔ جب اس نے ارسلان سے اس بارے میں بات کی تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور واویلا مچاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں کسی بھی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی بھی اسے ویسی نظر سے نہیں دیکھا، میں اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا ہوں۔ نور بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ بات اس نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی بلکہ اپنے شوہر کی طرف سے کی تھی۔ احمد کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی بہن کی شادی ارسلان کے ساتھ ہو جائے، جس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا سالہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ یہ کمپنی اس نے اپنی محنت سے ہی بنائی تھی۔ وہ بہت ہی کامیاب اور شاطر دماغ کا مالک انسان تھا۔ اس کی اس کامیابی کے پیچھے بھی صرف اور صرف اسی لڑکی کا ہاتھ تھا جس سے اس نے بے شمار محبت کی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی اسے جانتا تھا۔ جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تب ان کے گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ چند ہی مہینوں پہلے ہی اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ سارے پیسے اس کی شادی میں ہی خرچ ہو گئے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے داخلے کے پیسے جمع کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور یہی بھروسہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ ارسلان ڈرنے والوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا لیتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی راستے تلاش کرتا تھا، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا تھا اور آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ آج تک اتنا کامیاب ہوتا آ رہا تھا۔ کومل جو کہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جب اس نے ارسلان کو پہلی نظر دیکھا تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے۔ وہ بہت سے مردوں سے مل چکی تھی، اس کے کافی مردوں کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی امریکہ میں گزاری تھی، جہاں پر وہ اپنے کزنوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، پارٹیوں پر جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کلب پر جانا بھی اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا اسے اگنور کرے گا۔
ارسلان اسے دیکھے بغیر اس کے قریب سے جب گزرا تھا تب کومل کو حیرت بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا، اور یہی بات تھی جس نے کومل کو ارسلان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب ارسلان نے بہت ہی روکھے انداز میں دیا۔ وہ یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے آیا تھا۔ اس کی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ان چکروں میں پڑ جائے گا تو کبھی بھی اپنے مستقبل کی طرف توجہ نہیں دے پائے گا۔ اسی وجہ سے وہ اس سب سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، پھر کیا فائدہ ہے کسی کے ساتھ رہ کر اپنا وقت برباد کرنے کا۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کومل کی طرف متوجہ ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ ڈگری کر کے فارغ ہوا تب اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے پاس پیسے کم تھے۔ کومل نے اسے ایک موٹی رقم دی اور اسے کہا کہ ادھار چکانے کی فکر مت کرو، جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوئے تو مجھے لوٹا دینا، چاہے اس کے لیے تم اپنی ساری زندگی ہی کیوں نہ لے لو، میں کبھی بھی تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ وہ اس لڑکی کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ زمانہ مطلب کا زمانہ ہے اور مطلب کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آتا، مگر اس لڑکی نے بغیر کسی مطلب کے اسے اتنی بڑی رقم دے دی تھی۔ وہ اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اس نے اسی وقت ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی ایک بڑی کمپنی بنا لے گا۔ ایسا ہی ہوا، اسے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگا اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا۔ اس نے کومل کو پیسے واپس کرنا چاہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ اس سے صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھ سے کبھی بھی بے وفائی مت کرنا، مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کی بات سن کر ارسلان کبھی کبھار ہنس لیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ایسی عورت جس نے ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیا ہے، جو ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلی ہے، میں کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ مگر جب اس سے سائمہ کے ساتھ شادی کے سلسلے میں بات کی گئی تو ارسلان کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سب سے پیچھا چھڑوائے، کیونکہ اب اس کی بہن نے اسے یہ بتایا تھا کہ اگر سائمہ کی شادی تم سے نہ کروائی گئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی۔ وہ اس کے گھر میں ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا دن وہ روتی رہتی اور اپنے بھائی کی منتیں کرتی رہتی تھی۔ ارسلان کے پاس اب اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تھا، مگر وہ اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کومل کو بھی ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اس سے ساری باتیں چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ویسے بھی ان دنوں ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں ارسلان نے نکاح کر لیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس عورت کو کبھی بھی ایک بیوی کا درجہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اس عورت کو ہاتھ میں رکھے گا۔ سائمہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ جب اس نے سائمہ کو پہلی نظر دیکھا تو اس کا بھی ایمان ڈگمگانے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو یہ باور کروایا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، اسے کسی اور کا بننا ہے، اور کومل کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس لڑکی کو وہ صرف اور صرف اپنے گھر میں جگہ دے گا، اس کے دل میں اس کے لیے کبھی بھی جگہ نہیں بنے گی۔ سائمہ ولیمے کی دلہن کے روپ میں اسٹیج میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے لبوں پر مسکان موجود نہیں تھی۔ اس کی ماں نے جب اسے اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ارسلان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ سائمہ ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، دراصل مجھے آپ کی بہت ہی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ارم بیگم کے دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ایک رات کی دلہن اپنے چہرے پر دکھ کے تاثرات سجائے بیٹھی ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اسے اپنے والدین کی یاد آ رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ولیمے کی دلہن ہمیشہ ہی خوش ہوتی ہے، اس کے لبوں پر مسکان ہوتی ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جو سب لوگوں کو اس کے شوہر کی قربت کی خوبصورتی کا یقین دلاتا ہے۔ مگر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کی بیٹی کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ارسلان جب اس کے قریب جا کر بیٹھا تو اس کے کانوں میں غراتے ہوئے کہنے لگا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ ورنہ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس نے یہ بات بہت ہی سخت لہجے میں کہی تھی۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھ گئی۔ اس کے باوجود بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے زبردستی مسکرانے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ارسلان جھنجھلا گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اس کی ساس اس کے پاس آئی جو اسے خوش رہنے کی تاکید کرنے لگی۔ سائمہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ آخر وہ لوگ اسے کیوں مسکرانے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ سبھی اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کے شوہر نے پہلی ہی رات اس کو انچاہا قرار دے دیا تھا۔ جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا، اس کی ساس دوبارہ سے اس کے کمرے میں لے گئی اور اسے کہنے لگی کہ اب تم نے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، میں نے سب مہمانوں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سائمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے باہر جائے۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی، آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے اور وہ خود سے سوال کرنے لگی، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ آخر وہ انسان مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟
اس کو کومل سے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر رات کے وقت بھی کومل سے ہی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے شوہر کے لہجے میں صرف اور صرف محبت تھی، دور دور تک ناراضگی یا غصے کا نام و نشان نہیں تھا۔ یقیناً اس کی محبوبہ اس سے ناراض تھی، اسی وجہ سے وہ ساری رات ہی اپنی محبوبہ کو مناتا رہا تھا۔ وہ یہ ساری حرکتیں اپنی بیوی کے سامنے کر رہا تھا، یہ سوچے بغیر ہی کہ اس کی بیوی کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارسلان، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا سر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ لیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ ارسلان جو کہ واش روم میں نہا رہا تھا، جب اس نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا۔ جلدی سے باہر نکلا اور اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ابھی کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ سائمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود ہے۔ وہ ہکلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ مجھ سے جھوٹ نہ بولو، میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ذرا دوبارہ سے میرے سامنے وہی الفاظ ادا کرو۔ جب اس نے سائمہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ وہ سائمہ کی آنکھوں سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک نمبر کے بے غیرت انسان ہیں۔ نہ جانے سائمہ میں اتنی ہمت کیسے آئی، اس نے یہ الفاظ ادا کر دیے۔ بے ساختہ ارسلان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکی ویسے تو کسی کے سامنے بھی غصے کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ بہت زیادہ بے بس ہو جاتی تھی تب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا اور اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا تھا۔ ارسلان کا یہ رویہ دیکھ کر اسے بے یقینی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور کہنے لگی، جی ہاں، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک نمبر کے بے غیرت ہیں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جب اس عورت کو پتہ چلے گا کہ آپ نے شادی کر لی ہے، یا تو اس عورت پر احسان کریں اور مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، یا پھر مجھ پر احسان کر لیں اور مجھے قبول کر لیں۔ ارسلان اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا اور اسے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر مجھے صرف اور صرف محبت ملی۔ جب میری آپ سے شادی ہو رہی تھی تب آپ کی بہن نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے ہیں اور آپ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں، میں تم سے صرف اور صرف نفرت کرتا ہوں۔ اس نے سائمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تم پر احسان کرنے کی بات ہے تو میں تم پر احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، اب تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے بازوؤں کو زور سے دبوچا۔ سائمہ کو شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا جو یکدم ہی لال ہو گئی تھیں۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ غصے میں آ کر اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا اور اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا تھا، لیکن اب اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر اس رات کو غصے میں آ کر ارسلان نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر نے بہک کر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوش تھی کہ کم از کم اسے بیوی کا درجہ تو ملا۔ کل تک اسے یہی بات کاٹ رہی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے شوہر نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر دوسری کوئی بات کی تکلیف کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہی اس نے کل رات اپنے شوہر کی غیرت کو للکارا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا اور اس کا شوہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بن گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مشکلیں ابھی آسان نہیں ہوئیں، بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑی آزمائش شروع ہوئی ہے جس کو اس نے بہت ہی ہمت سے برداشت کرنا تھا اور بہت ہی صبر کے ساتھ اس آزمائش سے نکلنا تھا۔ ارسلان کے جب آنکھ کھلی تو پچھلی رات کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کسی اور کا حق اس نے اپنی بیگم کو دے دیا تھا۔ وہ اپنے بال دونوں ہاتھوں میں نوچنے لگا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ صبح صبح جب اس کی بیوی نے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارسلان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور چلاتے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بیوی کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ صبح کا وقت تھا، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یعنی یہ بات طے تھی کہ اس کی زندگی میں صرف رونا ہی رہ گیا تھا۔ اس زندگی کا انتخاب بھی اس نے اپنی مرضی سے ہی کیا تھا، مگر اب وہ اپنے ماضی سے نظریں چرا رہی تھی۔ اسے اس رات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جب اس کی بھابھی نے اسے یہ بتایا تھا کہ میرا بھائی تو کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ تب وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ دراصل وہ بچپن سے ہی ضدی مزاج تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہی جس چیز کی خواہش کی تھی اس کے بھائیوں نے اسے وہ چیز لا کر دی تھی جس نے اسے نکچڑا بنا دیا تھا۔ اب اس کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ اسے جو کچھ بھی پسند آئے گا وہ اسے مل جائے گا۔ اس رات وہ اپنے بھائی کے کمرے میں گئی اور اندر داخل ہوتے ہی آنسو بہانے لگی۔ سارم نے جب اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یوں لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہے۔ سائمہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ آج جو بات وہ اپنے بھائی سے کرنے جا رہی ہے اس کے بعد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت اس کے بھائی کی نظروں میں کم ہو جائے، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی اور اس کی ضد نے اسے بے چین کر دیا تھا۔
اس نے اپنے بھائی کے سامنے بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ میں آپ سے صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی چیز کے لیے ضد کروں گی، صرف اور صرف میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ سارم نے اپنی بہن کو اتنی تکلیف میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کا سر سینے سے لگایا اور اسے کہا کہ میں نے پہلے کبھی تمہاری بات ٹالی ہے جو میں اب ٹالوں گا؟ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم مجھے بتا دو۔ اس دن سائمہ نے اپنے بھائی کے سامنے کسی اور شخص کا نام پکارا تھا اور اس دن اس کے بھائی کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی اور نہ ہی سائمہ کچھ غلط کہہ رہی تھی، لیکن اس کے بھائی کو کبھی بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کی بہن کسی اور لڑکے کا معاملہ لے کر اس کے پاس آئے گی اور کسی اور لڑکے کے لیے اس کے سامنے آنسو بہائے گی۔ اس نے بہت ضعف کا مظاہرہ کیا، اپنی بہن کو تسلی دی اور کہا کہ میں تمہاری بھابھی سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی وہ رشتہ لے کر یہاں پر آ جائیں گے۔ سائمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ بھابھی سے پہلے ہی میں نے بات کر لی ہے۔ بھابھی کا کہنا یہ ہے کہ ارسلان کسی اور کو پسند کرتا ہے، مگر بھائی میں اپنے دل کا کیا کروں؟ ارسلان کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بھائی نے اس سے پوچھا کیا ارسلان نے تم سے کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ سائمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں، اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر وہ انسان مجھے پسند آ گیا ہے، میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ پر یہ احسان کر دیں اور اسے میرا بنا دیں۔ اس کا بھائی اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اوپر والے کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہیں، مگر وہ اس وقت اپنی بہن سے اس طرح کی کوئی بات کہہ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، تمہارا کام جلد ہی ہو جائے گا، اور پھر اپنی بہن کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو ذہنی تکلیف پہنچائی اور اسے کہا کہ اگر تمہارا بھائی رشتہ لے کر نہ آیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ کتنی تکلیف سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ وہ نور سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو بھی تکلیف پہنچائی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ بے بس تھا۔ اپنی بہن کی کوئی بھی بات وہ نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی ارسلان سے کر تو دی تھی، لیکن اب راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ارسلان سائمہ سے صرف اور صرف نفرت سے ہی پیش آئے گا۔ کومل نے ارسلان کو خوشخبری سنائی کہ وہ ملک کو واپس آ رہی ہے۔ ارسلان یہ بات سن کر بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ ابھی تو اس کی شادی کو صرف 2 ہی دن گزرے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی شادی کو چھپائے گا۔ وہ کومل کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح سے اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ سائمہ کو دوسرے شہر لے کر چلا جائے گا، جہاں پر اس نے کچھ عرصے پہلے ہی اپنے اور کومل کے لیے ایک نیا گھر بنایا تھا۔ اب وہ اس گھر میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ بات بھی اسے تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ سائمہ کو لے کر وہاں جا رہا ہے تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ وہ یہی سمجھنے لگی کہ شاید اس نے سائمہ کو قبول کر لیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف اور صرف مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگلی ہی رات سائمہ کو لے کر وہ وہاں پر چلا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اس پر کتنی بھاری ثابت ہونے والی ہے۔ وہ کچن میں بیٹھا تھا جبکہ سائمہ اس کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اچانک ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کومل کھڑی تھی۔ کومل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کومل بھی حیران رہ گئی۔ دراصل اس گھر کی 2 چابیاں تھیں اور وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ ایک چابی اس نے کومل کے حوالے کر رکھی ہے۔ تمہاری آج برتھ ڈے تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں سرپرائز دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوتی، اس نے جلدی سے کومل کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور کہنے لگا چلو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ جب کومل نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ وہ اسے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ ارسلان نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، سائمہ بھی وہاں پر چلی آئی۔ کومل کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے اس نے ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے تیزی سے اپنا بازو پیچھے کی طرف ہٹایا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی پیچھے کھڑی سائمہ بول پڑی۔ کومل نے ایک زوردار تھپڑ ارسلان کے چہرے پر مارا اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا مجھے ہمیشہ ہی خود پر افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان پر اپنا اتنا زیادہ وقت برباد کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو سکتے ہو۔ تمہاری شادی کی اڑتی اڑتی خبر میرے پاس پہنچی تھی، مگر میں نے اس خبر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم دونوں کی محبت سے جلتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک نہ ہو پائیں، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار ان کی کہی ہوئی بات سچ ہے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور ارسلان تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹا اور سائمہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی زبان کھولنے کی؟
سائمہ بہت ہی اطمینان سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کہہ دیا، اب مجھے بھی جو ٹھیک لگے گا میں وہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری زندگی جہنم بننے والی ہے۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا، اور وہ رات پھر سائمہ پر بہت ہی بھاری ثابت ہوئی۔ اب وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دینے لگا تھا، اسے تکلیفیں پہنچانے لگا تھا۔ وہ اس کے نام دوسرے مردوں کے ساتھ بھی جوڑتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سائمہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور اسے کہتی کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن کم از کم میرا نام کسی اور مرد کے ساتھ نہ جوڑیں۔ کیسے نہ جوڑوں؟ کچھ دن پہلے ہی تو تمہارا ایک کلاس فیلو تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کتنا بے چین لگ رہا تھا؟ کچھ دن پہلے کا واقعہ اس نے سائمہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ دراصل جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی تھی، اسی یونیورسٹی کے بہت سے لڑکے ایسے تھے جو سائمہ سے شادی کرنے کے امیدوار تھے، مگر وہ کسی کو بھی گھاس تک نہیں ڈالتی تھی اور سب کو ان کی اوقات میں رکھتی تھی۔ فرحاد جو کہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، جب اسے سائمہ کی شادی کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ کافی عرصے سے سائمہ کا پتہ تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ قریب ہی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سائمہ کی کوٹھی ہے۔ جب وہ وہاں پر گیا اور اس کی ملاقات اپنی محبوبہ سے ہوئی تو وہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کی سوئی ہوئی محبت دوبارہ سے جاگ گئی، اور وہ دروازے پر ہی اس سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس دن ارسلان بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ جب اس نے غیر مرد سے اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تو اس کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا۔ اس نے فرحاد کو بہت مارا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سائمہ کی کمبختی آ گئی۔ وہ اسے تانے دینے لگا اور اسے تکلیفیں پہنچانے لگا۔ سائمہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ارسلان وہاں پر گیا۔ اس نے جب اپنی بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل جل اٹھا۔ آخر اسے بے چین رکھ کر یہ لڑکی خود سے اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے دوبارہ سے سائمہ کا بازو پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، جلدی سے اٹھو اور پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دو۔ وہ حیرانگی سے ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، گھر تو پورا صاف ہے، میں نے صبح ہی صاف کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ جلدی سے اٹھو، بہانے بند کرو اور صفائی کرنا شروع کر دو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے ایک کونے پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے صفائی کروانا شروع کی اور یوں پوری کوٹھی صاف کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے دوبارہ سے بخار ہونے لگا تھا، لیکن اس ظالم انسان نے اپنی بیوی پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ پھر وہ اسے کچن میں لے کر گیا اور اس سے کھانا بنوایا۔ 3-4 قسم کے کھانے بنوانے کے بعد اس نے تھوڑا سا کھانا اس کے حوالے کیا۔ وہ یہ کھانا بھی نہیں کھا پائی کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تب ارسلان نے اسے بستر سے زمین پر دھکا دے دیا۔ اس پر بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر تک ارسلان کو جب اس کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ اس کو پکارنے لگا۔ دوسری طرف سے جواب موصول نہ ہونے پر وہ غصے سے اٹھا اور اس لڑکی کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کا پورا جسم اس وقت بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو تھپکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن سائمہ اس وقت دنیا جہان سے بیگانہ ہوئی پڑی تھی۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے تب سے ہی میری زندگی مشکلات سے بھر گئی ہے۔ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری بہن کی کمبختی آ جائے گی۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ اس کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور ارسلان کو کہا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھے کیونکہ یہ امید سے ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد سائمہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کبھی بھی اس بچے سے محبت نہیں کرے گا اور وہ اپنے بچے کو بے مول ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف جب ارسلان کو اس بارے میں پتہ چلا تو ارسلان کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ باپ بننے کا احساس بلا شبہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے اس بارے میں آج پتہ چل رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں سوچ کر ہی اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ جب وہ سائمہ کے پاس گیا تو سائمہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا جہاں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن سائمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں یہ بچہ اس دنیا میں لاؤں گی تو یہ خواہش اپنے دل سے نکال دیں۔ میں اسے رسوا کرنے کے لیے کبھی بھی جنم نہیں دوں گی۔ ارسلان کا سر غصے سے گھومنے لگا۔ وہ سائمہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم یہ بچہ اس دنیا میں لاؤ گی اور پھر یہ بچہ میرے حوالے کرنے کے بعد تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ اس نے لمحوں میں ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ اس کی بیوی نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ذہنی تکلیف میں دن بدن ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ارسلان اس دن کے بعد اس کا خیال تو رکھنے لگا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال رہا تھا کہ تم بہت جلد ہی میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ اسی وجہ سے میری اس عنایت کو دیکھ کر کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ دوسری طرف کومل کا غصہ بھی اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے ارسلان سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ وہ ارسلان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر اس نے اب ارسلان کے بغیر ہی زندگی گزارنی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ارسلان ابھی تک اس امید میں ہے کہ وہ لوٹ کر اس کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
اب وہ اپنے محبوب کو اس امید سے ہی باہر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ یہ ہرگز بھی خواہش نہیں رکھتی تھی کہ ارسلان اپنی بیوی کے ساتھ اس کی وجہ سے برا سلوک کرے۔ کومل ایک نرم دل کی مالک لڑکی تھی۔ وہ خدا کا خوف رکھتی تھی اور اس کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنے۔ ارسلان جب اسے یہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، میں نے اسے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا، تب اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فون پر اسے کچھ بھی سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس سے روبرو ہو کر ملنا چاہتی تھی۔ ایک دن بتائے بغیر ہی وہ ارسلان کے گھر چلی گئی۔ ارسلان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا تمہیں میرے بچے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ اس کی ساری باتیں اپنے بچے سے شروع ہو کر اپنے بچے پر ہی ختم ہو رہی تھیں۔ جب کومل وہاں پر پہنچی تو وہ مسکرا دیا اور اپنی بیوی پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نے اسے کس طرح سے اوقات میں رکھا ہوا ہے۔ کومل کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ میں تو تمہیں بہت ظرف کا مالک سمجھتی تھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو گے اور اسے عزت دو گے، لیکن تم نے اس کے ساتھ ہمیشہ ہی زیادتی کی۔ یہ سب کر کے تم میری نظروں سے گر گئے ہو۔ میں تمہیں یہاں پر صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میری امید اپنے دل سے نکال دو۔ میں کبھی بھی تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بہت جلد ہی میں اپنے کزن سے شادی کر رہی ہوں۔ اس نے سائمہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اس جیسے مرد کو چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ اس جیسا مرد تمہیں کبھی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ میری تم سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان کو لگ رہا تھا کہ کسی نے بیچ چوراہے میں اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہو۔ سائمہ بالکل خاموش تھی۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں ادا کر پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد ارسلان بھی چپ چپ رہنے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح سائمہ کو تانے نہیں دیتا تھا۔ 9 مہینوں کے بعد سائمہ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خلا کا مطالبہ کر لیا۔ اس کے ساتھ اتنا عرصہ رہتے ہوئے ارسلان کو اس کی عادت ہو گئی تھی اور کسی حد تک سائمہ سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کے منہ سے اس طرح کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس بار سائمہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے وہ بچہ ارسلان کے حوالے کیا اور اپنی اماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اس انسان کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اسے وہی تکلیف دینا چاہتی تھی جو تکلیف اسے ملی تھی۔ بچے کو اکیلا سنبھالنا ارسلان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے کام بھی ادھورے رہ جاتے تھے۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو کوئی کام کرنے کا کہتا تھا تو اس کی ماں صاف الفاظ میں اسے کہتی تھی کہ اب میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، اپنی بیوی کو لے کر آؤ، اسے بولو کہ گھر کے کام کرے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہی اسے سائمہ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر اس نے ایک دن خود سے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ اسے سائمہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سائمہ کے گھر گیا۔ اس نے سائمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ سائمہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے اس کی محبت تو مل گئی تھی، لیکن اس کے لیے اس نے بہت بڑی قیمت چکائی۔